बुलेटिन के आगाज़ पर अफसोसनाक खबर आपको मियांवाली से देंगे। मियांवाली में गाड़ी नहर में जा गिरी है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक फोक गुलकार शराफत अली समेत 7 अफराद डूब कर जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक अफराद की लाशें DHQ अस्पताल पहुँचा दी गई हैं। गुलकार शराफत अली खान शादी के प्रोग्राम के बाद वापस अपने घर जा रहे थे। मलिक असमत खान नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। असमतुल्लाह, कैसे ये वाक़या पेश आया है? जी, ये वाक़या जो है ये रात गए पेश आया जब गुलकार शराफत अली खान अपने साथियों के साथ शादी के प्रोग्राम के बाद वापस मियांवाली आ रहे थे। तो रास्ते में एक इलाका है पक्का गंजेरा, वहाँ पर थल कैनाल से निकलने वाली महाजर ब्रांच नहर है। तो इनकी गाड़ी जो है वो नहर के जंगल के टकराने के बाद जो है वो नहर में जा गिरी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जब उन्हें इत्तला मिली तो वहाँ पर वो मौका पे पहुंचे और तो जब इन्होंने गाड़ी को निकाला तो गाड़ी में मौजूद जो शराफत अली खान समेत उनकी टीम के 7 अफराद थे, वो सारे के सारे जाँ बहक हो गए थे। तो उनकी डेड बॉडीज को जो है वो DHQ हॉस्पिटल पहुँचा दिए गए और इस वक्त जो है वो जो तेज कानूनी प्रोसेस है वो जारी है। जी, बहुत शुक्रिया असमतुल्लाह तफसील देने के लिए। बुलेटिन में बात करेंगे। हमास ने एक ही रोज़ में मजीद 100 इसराइली मार डाले हैं। हलाकतों की तादाद 1300 तक जा पहुंची है। 3,2500 जख्मी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 रोज़ में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 188 हो गई है। हमास की कार्रवाइयों में अमरीका ने अपने 22 शहरी मरने की तस्दीक कर दी है। तल अबीब का बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों की चौकी उड़ा दी है। खबरदार किया है कि मुदाखलत की तो अमरीकी अड्डे भी निशाना बनेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज इसराइल पहुंचेंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की अमूर ख़ारजा कमेटी के सरबराह माइकल मैकॉल का कहना है कि मिस्र ने इसराइल को हमास के हमले से 3 रोज़ पहले खबरदार कर दिया था। समझ नहीं आता कि इसराइल से कैसे कोताही हो गई। ये इंटेलिजेंस की नाकामी है। मुस्ताफ़ी होने से बचने की कोशिश। इसराइली वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी हुकूमत बना ली। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपोजिशन रहनुमा बेनी गैंट्स को हुकूमत में शामिल कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी दी है कि अब हमास को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। और गाज़ा पर इसराइली बर्बरियत जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के 9 मुलाज़मीन हलाक हो गए हैं। जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 1100 से बढ़ गई है। गाज़ा के इलाके खान यूनुस में घर पर बमबारी की गई है। 7 लाशें बरामद हुई हैं। पनागुज़ीन कैंप में इमारत तबाह हो गई है। मज़ीद 7 लाशें बरामद हुई हैं। दर्जनों ज़ख्मी हैं। झड़पों में भी कई फ़लस्तीनी शहीद हैं। अस्पतालों में तिब्बी सामान कम पड़ने लगा है। पूरे गज़ा की बिजली बंद किए जाने से 20 लाख से ज़ायद शहरियों को दुश्वारी का सामना है। ग़ज़ाई किल्लत का भी खदशा बढ़ने लगा है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से पहला टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों ने इत्तफ़ाक़ किया है कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम ख़त्म होने चाहिए। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्क सदर तैयब उर्दवान से भी टेलीफोनिक राब्ता किया है। मिस्र ने गज़ा के पनाह गुज़ीनों को महफूज राहदारी फराहम करने से इनकार कर दिया है। मिस्री सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक मिस्र की अमरीका समेत दीगर फरीकैन से गज़ा को रफ़ाह बॉर्डर के ज़रिए इंसानी इमदाद फराहम करने के मनसूबों पर बातचीत जारी है, लेकिन इस वक्त गज़ा से मिस्र में किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि गज़ा में मौजूद मुतासरीन को महफूज राहदारी फराहम करने से मुतालिक फरीकैन से मुसलसल राब्ते में है। गज़ा को बिजली, पानी और खुराक की सप्लाई मुकम्मल बंद होने से इंसानी अलमिया संगीन होने का खदशा है। गज़ा और मिस्र के दरमियान रफ़ाह बॉर्डर गज़ा से निकलने का वाहिद रास्ता है जिसे इसराइली बमबारी के बायस बंद कर दिया गया था। हमास इसराइल जंग के दौरान इसराइल की जानिब से फेक न्यूज़ फैलाने का सिलसिला जारी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी इसराइल के दिफा के लिए फेक न्यूज़ का सहारा ले लिया। हमास की जानिब से 40 के करीब बच्चों को कत्ल करने की गलत खबर को दोहराते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि कभी सोचा भी नहीं था कि दहशतगर्दों की जानिब से बच्चों के सर कलम करने की तस्वीर देखनी और उनकी तस्दीक करनी पड़ेगी। व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर के बयान की तरदीद करते हुए वजाहती बयान जारी कर दिया। कहा कि सदर बाइडन और दीगर अमरीकी हुकाम ने इस बात की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं की है कि हमास के दहशतगर्दों ने इसराइली बच्चों के सर कलम किए। सदर बाइडन का बयान इसराइली सदर के तर्जुमान के दावों और इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर था।
برطانوی وزیر خارجہ جیمز کلیورلی کے دورہ اسرائیل کے دوران اسرائیلی ہم منصب سے بات چیت کے دوران راکٹ حملے کا سائرن بجنے لگا۔ سائرن بجتے ہی جیمز کلیورلی اور اسرائیلی وزیر خارجہ ایلن کوہن پناہ کے لیے عمارت کی طرف دوڑنے لگے۔ برطانوی اسرائیلی رہنماؤں کی پناہ کے لیے بھاگنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ جیمز کلیورلی اسرائیل کو برطانوی حمایت کا یقین دلانے اسرائیل گئے تھے۔ اسرائیلی حکومت کے خلاف عوامی رد عمل سامنے آنے لگا ہے۔ اسرائیلی شہری نیتن یاہو کابینہ کی وزیر کے اسپتال دورے کے دوران پھٹ پڑے۔ غصے کا اظہار کرتے ہوئے وزیر سے کہا کہ تم نے ہمارا ملک تباہ کر دیا۔ مشتعل عوام کو دیکھ کر اسرائیلی وزیر کو اسپتال سے واپس جانا پڑ گیا۔ شہریوں کے اسرائیلی وزیر سے احتجاج کی یہ ویڈیو وائرل ہو گئے۔ نواز شریف نے پاکستان کی طرف قدم بڑھا دیے ہیں۔ ملکی سیاست کروٹ لینے لگی ہے۔ میاں نواز شریف کی لندن سے سعودی عرب آمد عمرہ ادا کریں گے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے۔ سعودی حکام سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ نون لیگ کے قائد 21 اکتوبر کو دبئی سے لاہور پہنچیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ سارے تجربے فیل ہو گئے، ایک ہی تجربہ کامیاب رہا اور وہ ہے نواز شریف۔ نواز شریف عوام کو مشکلات سے نکلنے کا حل بتانے کے لیے آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے کثرت رائے سے ایکٹ کے خلاف دائر درخواستیں مسترد کر دیں۔ اب آرٹیکل 184(3) کے مقدمات کے فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکے گی۔ 15 رکنی فل کورٹ نے 10-5 کی اکثریت سے ایکٹ کے حق میں فیصلہ دیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر، جسٹس عائشہ اور جسٹس شاہد نے ایکٹ کے خلاف اقلیتی فیصلہ دیا۔ By a majority of 10-5. دیگر خبریں شامل کریں گے۔ 24 گھنٹے سے زائد گزرنے کے باوجود خانپور سے اغوا 5 پولیس اہلکاروں کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا۔ ڈی آئی جی لاڑکانہ جاوید جسکانی کا کہنا ہے کہ اہلکاروں کی بازیابی کے لیے پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن جاری ہے۔ آپریشن ناپرکوٹ اور کوٹ شاہو میں کیا جا رہا ہے۔ ڈاکوؤں کا مطالبہ کسی صورت پورا نہیں کیا جائے گا۔ وڈانی جتوئی گینگ نے گزشتہ روز پولیس چوکی پر حملہ کر کے ایس ایچ او کوٹ شاہو سمیت 5 پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا تھا۔ کراچی کے علاقے سرجانی میں فائرنگ سے ایک بھائی جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت کا معلوم ہوتا ہے، جبکہ ورثاء کا کہنا ہے کہ واقعہ ذاتی دشمنی ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز راہیل سلمان کی رپورٹ میں۔ میرے بیٹے کو مار دیا۔ روتی بلکتی ماں جس کا ایک لخت جگر ظالموں نے چھین لیا، جبکہ دوسرا اسپتال میں زندگی و موت کے بیچ جھول رہا ہے۔ دونوں بھائی فیصل اور ریحان نانا کے گھر کیا گئے کہ ظالموں نے انہیں گولیوں سے چھنی کر دیا، جس کے باعث فیصل موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ والدہ کا کہنا ہے کہ فرید نامی شخص ان کی بیٹی کو تنگ کرتا تھا، وہی اس واقعے میں ملوث ہے۔ میری بیٹی جو ہے نا اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، ان لوگوں نے آ کے وہاں نا میری بیٹی نے وہاں 15 دن پڑھا ہے، اس کا ابھی پیپر چل رہا تھا۔ آپ لوگوں کو پتا ہے ابھی جو فرسٹ ایئر کا پیپر دیا ہے، تو بچی نے پڑھانا چھوڑ دیا وہاں سے۔ اس نے فون کر کے بول رہا ہے بھائی پڑھانے آؤ، یہ کرو وہ کرو۔ میری بیٹی نہیں جا رہی تھی پڑھانے، صحیح ہے، تو وہ دھمکیاں دے رہا ہے میری بیٹی کو نا، دھمکیاں دے رہے ہو، میرے بیٹے کو مار دیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے متعدد خول قبضے میں لے کر فورنزک ٹیسٹ کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں واقعہ ڈکیتی مزاحمت کا معلوم ہوتا ہے۔ مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کیمرامین عدنان علی کے ساتھ راہیل سلمان، جیو نیوز، کراچی۔ فیصل آباد میں خواتین پولیس اہلکار کچھ عرصے بعد پیٹرولنگ اور چوروں ڈاکوؤں کا پیچھا کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس مقصد کے لیے انہیں موٹر سائیکل چلانے کی تربیت دینے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ عرفان اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ فیصلہ آباد میں خواتین پولیس اہلکاروں کو دیگر پیشہ ورانہ تربیت کے ساتھ ساتھ اب موٹر سائیکل چلانے کی ٹریننگ دینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے، جس سے ان خواتین اہلکاروں کا آمد و رفت کے لیے دوسروں پر انحصار ختم ہو سکے گا۔ میں ڈولفن فورس میں ہوں۔ ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں ہمیں دور دراز جانا پڑتا ہے ڈیوٹیز پہ، تو اس میں ہمیں لوکل کنوینس یا اپنے بھائی اور فادر کو
کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں چھوڑ کے آئیں لے کے آئیں، تو اس لیے ہمارے محکمے نے ہمارے لیے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مرحلہ وار موٹر سائیکل چلانے کی تربیت حاصل کرنے والی خواتین اہلکار بہت جلد مرد اہلکاروں کی طرح پیٹرولنگ کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ہم چاہیں گے جو خواتین جن کو آپ آفیسز کے اندر بیٹھے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی یوٹیلیٹی پوری طریقے سے نہیں ہے، اب وہ آپ کو روڈ پہ نظر آئیں گی، روڈ پہ پرفارم کریں گی، پیٹرولنگ کریں گی اور چور ڈاکو پکڑتے نظر آئیں گی۔ فیصلہ آباد میں 600 سے زائد خواتین پولیس اہلکار موٹر سائیکل چلانے کی تربیت مکمل کرنے کے بعد زیادہ فعال کردار ادا کر سکیں گی۔ کیمرہ مین علی ارسلان اور محمد عثمان کے ساتھ عرفان اللہ، جیو نیوز، فیصلہ آباد۔ کراچی واٹر کارپوریشن نے شہریوں کو سرکاری نرخوں پر واٹر ٹینکرز کی فراہمی کے لیے آن لائن سروس کے علاوہ ہیلپ لائن بھی شروع کر دی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سلیمان سعادت خان۔ کراچی میں پانی چوروں کے خلاف کارروائیوں کے بعد شہریوں کے لیے قانونی ٹینکرز کا حصول مشکل ہوا تو واٹر کارپوریشن نے اس مسئلے کے حل کے لیے آن لائن ٹینکر سروس اپلیکیشن کے علاوہ ہیلپ لائن کا بھی آغاز کر دیا۔ متعلقہ حکام نے جیو نیوز کو بتایا کہ ادارہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ شہریوں کو واٹر ٹینکرز کی زائد قیمت ادا نہ کرنی پڑے۔ ایک تو یہ کہ تمام لیگل ہائیڈرنٹس کے اوپر سے جو ٹینکرز روانہ ہو رہے ہیں ان پہ QR کوڈ لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ٹریکر لگا ہوا ہے، اور پھر ای سلپ جو ہماری ہے ڈیجیٹل سلپ جو ہے وہ بھی ہم اس میں کنزیومر کی کنزمپشن کے لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ نہ اوور چارجنگ کر سکیں اور نہ وہ کہیں چوری شدہ پانی اگر کوئی خدا نخواستہ لے کر آتا ہے کنزیومر کے پاس تو کنزیومر وہ دیکھ سکے اور یہ فیصلہ کر سکے کہ مجھے صرف KWNSC سے ہی پانی خریدنا ہے۔ غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خاتمے کے بعد شہر کے دور دراز علاقوں کی طلب پوری کرنے کے لیے واٹر کارپوریشن نے اپنے 7 قانونی ہائیڈرنٹس کی گنجائش میں بھی اضافہ کیا ہے اور انہیں پانی کی فراہمی 40 لاکھ گیلن سے بڑھا کر 60 لاکھ گیلن یومیہ کر دی ہے۔ ایسے لوگ جو ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں، کماڑی میں، ویسٹ میں ہیں، جن کا جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ ٹیل اینڈ پہ پانی نہیں پہنچ پاتا، وہاں پہ یہ ہائیڈرنٹس جو ہیں وہ پہنچائیں گے پانی انشاءاللہ تعالی، اور ہم نے ان کا کوٹا بھی بڑھا دیا ہے، سخی حسن کا کوٹا بھی بڑھا ہے تاکہ سینٹرل میں بھی پانی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مل سکے لوگوں کو۔ ہماری ایک ہیلپ لائن ہے جس کے اگر وہ ضرور کال کریں 0304 111 2482، یہ ہمارا نمبر ہے، اس پہ کسی کو بھی کمپلینٹ ہے ود ریگارڈ ٹو یا جن کو آرڈر پلیس کرنا ہے پانی کے حوالے سے تو وہ یہاں آرڈر پلیس کر سکتے ہیں۔ ہم ترسیل کریں گے، چاہے وہ CBC کا علاقہ ہو، کسی اور کنٹونمنٹ بورڈ کا علاقہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ KWNSC جو ہے اس اپنے جو ٹینکر سروسز ہیں اس کے تحت لوگوں تک پہنچیں گے۔ کراچی واٹر کارپوریشن کے حکام نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ آن لائن اپلیکیشن اور ہیلپ لائن کے ذریعے ہی ٹینکرز منگوائیں تاکہ انہیں حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اور سرکاری نرخ پر پانی مل سکے۔ کیمرہ مین زبیر الدین کے ساتھ سلیمان سعادت خان، جیو نیوز، کراچی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے وفاقی رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 5 پر عمل درآمد پر جائزہ رپورٹ جاری کی ہے۔ جاری کی گئی رپورٹ میں 40 وزارتوں اور محکموں کا جائزہ لیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ صرف 15% محکمے اور وزارتوں نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر 50% مطلوبہ معلومات شائع کی ہیں۔